دوسری طرف احتجاج بھی شروع کیا جا چکا ہے. سہیل آفریدی صاحب لاہور آئے, کتنے کامیاب ہوئے, کیونکہ پنجاب حکومت تو سمجھتی ہے جناب وہ لاہور آئے, سیر کر لی اور واپس جائیں, اپنے صوبے پر توجہ دیں. دونوں طرف سے جملوں کا تبادلہ ہے, ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ احتجاج کا آغاز سہیل آفریدی صاحب نے کر دیا اور لاہور کے دورے کے بعد سمجھا جائے کہ اب تحریک چلنے والی ہے؟ ملک صاحب, پنجاب کا سہیل خان کا جو دورہ تھا اس میں تو کوثر کاظمی صاحب کی حکومت نے بڑی محنت سے کامیاب کیا اس کو, اور جس غیر سیاسی طریقے سے ڈیل کیا گیا, جو پابندیاں لگائی گئی, رکاوٹیں کھڑی کی گئی, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ سہیل خان کا یہ جو دورہ ہے وہ سیاسی طور پہ کامیاب دورہ تھا, اور اس کا پریشر بھی نظر آیا حکومت کے اوپر. حکومت کی بدحواسیاں جو ہیں وہ بالکل کھل کے سامنے نظر آئی ہیں, اور لوگوں کو دیکھیں فورتھ اسٹریٹ جیسے ویکینڈ پہ اوپر کافی بزی ہوتی ہے, اس کی لائٹیں بند کر دینا, جہاں پہ بھی آپ دیکھیں موٹر ویز کے اوپر قیام کے جو مرکز ہیں وہ بند کر دینا ہے, جو وہاں پہ تماشا لگا رہا ہے. تو اس سے کوئی ظاہر ہے تاثر حکومت کی مضبوطی کا تو ہرگز نہیں چاہتا. اس سے تو تاثر یہ جاتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ کافی جو ہے ہوا میں ہے, اور ان کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. ظاہر سیاسی طور پہ جب لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی تو پھر اس کے بدحواسیاں ہوتی ہیں. اب جو آپ تحریک کا آغاز کہہ رہے ہیں, دیکھیے تحریک جو اسٹریٹ موومنٹ جو میرے ذہن میں آتا ہے اس کو سن کے, تو وہ تو وہی ہے نا کہ آپ پھر ایک بڑے لیول کا احتجاج کریں. اب بڑے لیول کا احتجاج جو ہے وہ ہوگا نہیں ہوگا, وہ تو ابھی میرے خیال میں کنفیوژن ہے پی ٹی آئی میں اور تحریک تفویض پاکستان کے بیچ میں بھی, کیونکہ تحریک تفویض پاکستان نے میاں شہباز شریف کی جو مذاکرات کی آفر ہے اس کا پازیٹیو جواب دیا ہے, اور ویئرایز جو پی ٹی آئی ہے اس کے, کیونکہ آج کل شفیع جان ان کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں, تو وہ ان کی گفتگو سے کچھ اور باتیں نظر آتی ہیں. ملک صاحب, جو بھی سلسلہ ہونا ہے, دیکھیے ایک متوازن فضا تو قائم کرنی پڑے گی, اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جی ٹارگٹ شخصیات کو کیا جاتا ہے وہ غیر مناسب بات ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. اور پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت سیاسی اسلوب تو اختیار کرنا پڑے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیے سیاست میں آپ اختلافات رکھتے ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, سنجیدہ نوعیت کے اختلافات ہوتے ہیں, لیکن کبھی بھی ذاتیات پہ حملے نہیں کیے جاتے ہیں. یہ جو رواج چل پڑا ہے, اور پھر یہ رواج جو آپ دیکھیے صرف پی ٹی آئی تک محدود نہیں ہے. جس قسم کی گفتگو پنجاب میں سہیل خان کے دورے پہ کی گئی وہ قابل مذمت ہے, اور اس کی کوئی اپریسیشن نہیں کی جا سکتی. جس طرح کے جعلی صحافی جو ہے پنجاب اسمبلی میں داخل کیے گئے, جس طرح کی جو ہے وہاں پہ سیکیورٹی والوں نے بدتمیزی کی, جس طرح سے آپ دیکھیے کہ پولیس والوں نے وہاں پہ جس طرح کے معاملات کیے, یہ کوئی خوشائند بات نہیں ہے. اور بہت ہی جو ان کی ہے وزیر اطلاعات پنجاب کی, ان کی طرف سے ایک ایتھنسٹی کو جنگلی کہنا یا اس طرح کے القابات سے نمازنا تو بالکل نامناسب بات ہے. آگے ملک میں بڑی ہاسٹیلٹی ہے, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, متوازن اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ جو آگ آلریڈی لگی ہوئی ہے اس میں مزید تیل ڈالا جائے. بالکل ٹھیک ہے. کوثر کاظمی صاحب, حکومت کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے, جس کا ذکر فیصل چوہدری صاحب نے بھی کیا کہ آپ نے دورے کو خود ہی کامیاب کر دیا. حکومت کو چاہیے تھا کہ جناب پروٹوکول کے ساتھ انہیں گھومنے دیتے. کوئی اگر آپ کو ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, تو سہیل آفریدی صاحب جہاں جانا چاہتے مرضی سے جاتے. آپ نے روکا بھی نہیں, بدنامی بھی لے لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ملک صاحب, کہیں روکا نہیں گیا. اگر 9.5 بندے بیرا میں اکٹھے ہو جائیں, آگے جا کے سیال 11 بندے اکٹھے ہو جائیں, تو یہ کیسی چیز ہے کہ جس سے حکومت وقت کو ٹریز کے سامنے, کرسمس لائٹس کے سامنے ان کی تصویر انہی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ شیئر کرتا رہا. ہاں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جمع غفیر میں چلے جائیں, جس طرح کہ فوڈ اسٹریٹ کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وہاں کی بتیاں بند کر دی گئیں, یا بہرا جو انٹرچینج ہے یا جو سروسز ہیں وہاں پہ لائٹیں بند کر دی گئیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کا جمع غفیر جو کھانا کھانے کے لیے وہاں پہ اکٹھا ہو, آپ ان کے درمیان کھڑے ہو کے 2-4 نعرے لگا دیں, قیدی نمبر 804, اور پھر کہیں کہ لاہور کے پنجاب کے لوگوں نے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا. تو ایسا بالکل نہیں تھا. نہ حکومت گھبرائی ہے, نہ حکومت نے ان کے دورے کو کامیاب کیا ہے. ہاں, یہ
یہ ہم نے ضرور دیکھا کہ جو ان کے پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ جس کو کہا جاتا تھا پنجاب کے اندر، جب انہوں نے ان کے گھر جانا چاہا تو وہاں سے انکار ہوا. پھر وہ ضلع شاہ جو وہاں پہ جن کا انتقال ہوا تھا، ان کے گھر والوں کو کہا گیا کہ زبردستی وہاں سے بھیج دیا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کو اپنے گھر آنے سے روکیں اور ہم کسی کو شہر بدر کر دیں؟ وہی آپ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر بھیرا میں یا اگر چکری میں آپ نے 10-12-15 منٹ کے لیے پولیس آگے لگا کے روکا پھر جانے دیا، تو اس روکنے سے تو ان کو موقع مل گیا جناب، ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی. آپ یہ نہ کرتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ ملک صاحب دیکھیں، جس طریقے کی زبان استعمال کی جاتی ہے نا، اب یہ بڑا ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید وزیر اطلاعات پنجاب نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ان کو جنگلی کہہ کے. اب دیکھیں وہ شفیع جان ایک عہدے پہ براجمان ہیں، نمائندگی کرتے ہیں ایک جماعت کی، ہر جگہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. وہ کس طریقے کی زبان استعمال کی گئی وزیر داخلہ محسن نقوی کے لیے. اب جو فورسز کے لوگ، جو پولیس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ اشتعال دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی آپ کسی ایس ایچ او کی پسلیاں توڑنے کی بات کرتے ہیں، ہڈیاں توڑنے کی بات کرتے ہیں بھائی یونیفارم کے بغیر ہمارے سامنے، اور پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا چیز ہو. مطلب جب اس طرح کی زبان ایک الیکٹڈ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم الیکٹڈ لوگ ہیں کے پی کے، ہم منسٹرز ہیں وہاں کے، پھر اس حساب سے اپنی زبان کا بھی استعمال کریں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ذاتیات پہ بات کریں، آپ گالی دیں، آپ پکڑیں، ماریں، چلائیں، گرائیں، اس طرح کی دھمکیاں دیں. اور جو حکومت ہوتی ہے صوبے کی، جس نے بڑی مشکل سے حالات کو کنٹرول، نہ صرف کنٹرول کیا بلکہ اپنے صوبے کے عوام کو تحفظ کے ساتھ ساتھ تمام بنیادی سہولیات دی. لاہور کا، پنجاب کا نقشہ بدل کے رکھ دیا سی ایم میڈم ہماری جو سی ایم ہے. اس کے بعد ہم یہ نہیں چاہتے کہ بندہ آئے وہاں سے کوئی 10-15 بندوں کا ٹولہ آئے اور وہاں پہ آ کے ایک فساد برپا کر دے. اس فساد کو روکنے کے لیے ہم سے جو مناسب ہوا وہ ہم نے کیا. ٹھیک، میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. کوثر کاظمی صاحب، حیدر زمان قریشی صاحب، اگر دیکھا جائے بے نظیر بھٹو شہید کی 18ویں برسی کے اوپر جو تقاریر ہیں، خاص طور پہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو صاحب کی، اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں. ایک تو انہوں نے فیلڈ مارشل سید اعظم منیر صاحب کے حوالے سے بڑے اچھے جذبات کا اظہار بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ ہمارا قومی فخر بھی ہیں. پھر سول ملٹری ریلیشن شپ کی بات بھی انہوں نے کی. پھر یہ بھی کہا کہ حکومت کے ساتھ بھی ان کا جو بھرپور تعاون ہے وہ جاری رہے گا. ان لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بلاول بھٹو زرداری ہوں یا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہوں، حکومت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور سول ملٹری ریلیشن شپ میں بھی وہ کھل کے اپنی بات کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو بات کی جاتی تھی کہ شاید حکومت کے اور پیپلز پارٹی کے مابین کوئی دوریاں پیدا ہوں گی، بڑھیں گی، اس کو تو واضح طور پہ نگیٹ کر دیا زرداری صاحب نے اور بلاول نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے بالکل صحیح پس منظر بیان کیا. 2-3 اہم پہلو تھے. یقیناً پاکستان نے جو جنگ جیتی ہے بھارتی جارحیت اور بربریت کے بعد، اور جو مودی کو خاک دکھائی ہے اور بھارتی فورسز کا جو حشر نشر کیا ہے فیلڈ مارشل کی قیادت میں، اور پوری قوم اس وقت کھڑی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اسی بات کا اظہار کیا، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کمانڈر ان چیف ہیں آرمڈ فورسز کے، انہوں نے بڑا دو ٹوک مودی کی سرکار کو پیغام دیا کہ تم ہمیں گولی کے تانے دیتے تھے اور روٹی نہیں کھاؤ گے، گولی کھاؤ گے. تو گولیوں کی بوچھار کیا، ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اگر انہوں نے کسی قسم کی جسارت کی تو منہ توڑ جواب ملے گا. تو یہ بڑا ضروری تھا. دوسری بات یہ ہے جو انہوں نے یقیناً افواج پاکستان کے ساتھ، کیونکہ دہشت گردی جو ہے تشکیلوں کی تشکیلیں آ رہی ہیں، ٹی ٹی پی جس طریقے سے حملے کر رہی ہے، نیشنل ایکشن پلان میں بھی عمل درآمد ہونا ہے، بہت ساری الیگل اسپیکٹرم کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے جو یہاں ہمارے ملک میں آ کے افغانز نے کیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں. ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، ایک مڈل ایسٹ میں پاکستان کا ایک سینٹرک رول ہے. تو اس میں آپ کو ایک سالڈ فرنٹ اور ایک یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک قوتوں کے سامنے. اور تیسری بات یہ جو ایک گرینڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، معیشت کے چیلنجز ہیں، ٹیررزم کے چیلنجز ہیں، جو ایک اس الائنس کے مین پہلو ہیں، ان پر تو اتفاق رائے ہے. اور یقیناً جہاں ڈائیورجنس ہے، این ایف سی ہے، 18ویں ترمیم ہے، یا دیگر معاملات ہیں، یا پانی کا ایشو تھا، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اوپنلی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اپنی بات کو منوائے. اور ترامیم کے اندر بھی وہ جہاں
ٹوننگ ڈاؤن کی ضرورت ہے وہاں پہ بات کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. اور اٹ ورکس بوتھ ویز. اگر حکمران جماعت اگر یہ روش رکھے گی کہ اتحادیوں کو یا الائز کو یا جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو ساتھ لے کر نہیں چلنا اور سولو فلائٹ لینی ہے, اور بیچ میں آپ نے دیکھا کہ کچھ اس قسم کی ارسپانسبل سٹیٹمنٹس آئیں 2-4 ماہ فلڈز کے بعد, تو وہ ان کو پسند نہیں کیا گیا حلقوں میں. ہمیں ایک یونیفائڈ فرنٹ لینا ہے, اور اسی اسپرٹ کو جو ہم تیسرا پہلو ہے جو بہت اہم ہے وہ ریکنسیلیشن کی اسپرٹ ہے. 18 سال بعد بھی بی بی شہید صاحبہ کی وہ جو میگنا کارٹا ہے ریکنسیلیشن کا, وہ آج بھی اس سے زیادہ پرٹیننٹ ہے شاید جب سی او ڈی ہوا تھا 2007 میں. اور جس طرح فیصل صاحب نے آپ کے پروگرام کے ابتدائیے میں بات کی, دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے تب بھی گورنمنٹ فارمیشن کے ٹائم پہ بھی, چیئرمین بلاول نے بھی, پریزیڈنٹ زرداری نے بھی, پرائم منسٹر نے بھی کئی باری کہا کہ بات چیت کے ذریعے افہام و تفہیم سے ہمیں اس سچویشن کو نیویگیٹ کرنا ہے. تحفظات ہیں انتخابات پہ, ملاقات نہیں ہوتی, ملاقات ہو بھی جاتی ہے. یہ پنجاب حکومت نے یہ کیا. میں سمجھتا ہوں اور ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان دونوں جماعتوں میں جو ہاکس نہیں ہیں, جو ماڈسٹ لوگ ہیں, جو سنجیدہ میچور لوگ ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ پاکستان کے چیلنجز کوئی پارٹی سولو نہیں حل کر سکتی, ہم سب کو مل جل کر کھڑے ہونا ہے. پاکستان ہے تو حکومتیں بھی ہوں گی, آپ کو آئینی ترامیم پہ تحفظات ہیں, آپ کو عدلیہ پہ معاملات ہیں, آپ کو سول رائٹس پہ ہیں, فنڈامنٹل رائٹس پہ ہیں, ہم سب کو ہیں.